آج شیخنپورہ گاؤں کے اندر اگر تم رسول کی محفل کو منا رہے ہو، یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ہم نبی کی میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست علماء کرام کے ذریعے سے آپ لوگوں نے کئی بار تقریروں میں سماعت فرمایا ہوگا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف ہم اور آپ ہی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ بہت زمانے عرصے دراز سے پہلے نبی کی میلاد ہوتے آ رہی ہے۔ اگرچہ میرے نبی تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے بھی نبی کی میلاد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے زمانے آدم کا زمانہ ہو، چاہے زمانے عیسیٰ کا زمانہ ہو، چاہے زمانے نوح کا زمانہ ہو، چاہے زمانے ادریس کا زمانہ ہو، چاہے زمانے زکریا کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں نبی کی میلاد ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ نبی کی میلاد ہو، کیوں نہ نبی کا ذکر ہو، کیوں نہ نبی پر سلام بھیجا جائے، کیوں نہ نبی پر درود و سلام بھیجا جائے۔ نبی کی میلاد کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس نبی کی میلاد کو خود رب کائنات منا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت منا رہی ہے۔ اے شیخنپورہ گاؤں کے سنی غیور جالے مسلمان، تو بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ نے تم کو محمد کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے جسم کے اندر، اللہ نے جسم کے تمام اجزاء کو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی جگہ پہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتا ہے اے انسان میں نے تجھے جان دیا ہے، اے انسان میں نے تجھے ہاتھ دیا ہے، اے انسان میں نے تجھے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، اے انسان میں نے تجھے چلنے کے لیے پیر دیا ہے۔ کہیں پر یہ نہیں احسان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دیا، لیکن اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا اس لیے میں نے تم کو چلنے پھرنے کا ڈھنگ دیا، ہاتھ پیر دیا، میں نے تجھ کو اولاد دیا ہے، میں نے تجھ کو دولت دیا ہے، میں نے تجھ کو ثروت دیا ہے، میں نے تجھ کو عزت دیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ لیکن نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے۔ وہ کون سا احسان ہے؟ اللہ اکبر۔ عرصے زمانے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے نبی تک جو ہے نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن کہیں نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن نہیں میرے دوستو، جب میرے آقا اس روئے زمین پر مبعوث فرماتے ہیں، جب میرے آقا اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو روئے زمین پر مبعوث فرمایا تو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے اس لیے کہ تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے درمیان تم کو، اپنے درمیان اپنا پیارا محبوب بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد کرنے سے کیا ملتا ہے، نبی کی میلاد کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اے لوگوں، ان کا دماغ پنچر ہو گیا ہوگا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، انہیں نہیں معلوم ہے نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی عزت کیا ہے، نبی کی توقیر کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ نبی وہ ہے ہمیں جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں پر رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں پر میرا رب ہے وہیں پر میرے رب کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آؤ دیکھنا ہو دیکھ لو، آؤ دیکھنا ہو تو دیکھ لو، ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے رہیں گے، چاہے زمین پر پڑھے، آسمان میں پڑھے، شجر میں پڑھے، حجر میں پڑھے، سمندر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، خانہ کعبہ میں پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک کی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے محبوب کو جدا نہیں رکھتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ ہے وہیں پر رسول اللہ ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے وہیں پر میرے نبی کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ دیکھو، مکہ المکرمہ میں حاجی حج کرنے جاتا ہے، ارکان کعبہ کرتا ہے، صفا مروہ کی طواف کرتا ہے، کنکر مارتا ہے شیطان کے اوپر، سارے ارکان ادا کرتا ہے، لیکن سنیوں کا عقیدہ ہے جب تک کہ روزہ رسول اللہ پر حاضری نہیں دے دو اس وقت تک کہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے سرکار کی عظمت ہے، وہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے نبی کے صدقے میں، دنیا کی کائنات کو ہر چپے چپے کو اللہ نے میرے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر محبوب کہہ رہے ہو، یہاں پر یہ کہہ رہے ہو، حشر کے میدان میں کسی کا چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، لیکن جنت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، جنت کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی
ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میرے نبی کا نام نہ لکھا ہو. اللہ اکبر. جنت کے دروازے پر جو گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں جن فرشتوں کا نام ہے، اس کا نام رضوان ہے. اے شیخن پوروا کے مسلمانوں، جنت کے دروازے پر جو فرشتے رہتے ہیں، جو دربانی کرتے ہیں، ان کا نام رضوان ہے. اور جہنم کے دروازے پر جو فرشتے دربانی کر رہے ہیں ان کا نام مالک ہے. یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے. لیکن جہنم کے دروازے پر جو کھڑے ہیں اللہ کے فرشتے، ان کے پاس میرے نبی کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن جو رضوان فرشتے ہیں ان کے سینے کے اوپر میرے نبی کا نام محمد رسول اللہ لکھا ہے، میرے نبی کا نام ابہل لکھا ہے. جنت کے اندر جاؤ گے، جنت میں نہر ملے گی، جنت میں باغات ملیں گے، جنت کے اندر میوے ملیں گے، جنت کے اندر سب کچھ ملے گا. جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر میوے ملیں گے، نہریں ملیں گی. اللہ اکبر. اچھی نعمتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کے لیے، نوجوان جنتیوں کے لیے اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نوکر عطا فرمائے گا جس کو غلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے سینوں پر، حوروں کے سینوں پر، غلمان کے سینوں پر، نہر کے اوپر، نہر کے اوپر، جنت کے کونے کونے پر، ہر جگہ پر جہاں اللہ کا نام لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہیں پر میرے نبی کا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. میرے دوستو، آپ اس عظیم معتبر شخصیت پر پیغمبر اعظم جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. میرے دوستو، میرے نبی کا وہ مقام ہے. میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں ظاہری طور پہ، حالانکہ میرے نبی سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں آیا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی جنات، کوئی مخلوق، زمین آسمان، پیڑ پودے، جنت و دوزخ، فرشتے کچھ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا. بے شک حق. تو اس سے پتا کیا چلا کہ سب سے پہلے میرے نبی تھے، لیکن ظاہری طور پہ دنیا میں سب سے آخر میں، پیغمبروں کے سب سے آخر میں میرے نبی ختم نبوت کی مہر لے کر کے تشریف لائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک میرے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے یہ پیشین گوئیاں ہو چکی تھی، یہ بشارتیں دی گئی تھی کہ اہل قریش کے خاندان میں، قبیلے بنو ہاشم کے خاندان میں عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی ہوں گے، ان کے بیٹے عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کی گود میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جو پیغمبروں کے پیغمبر ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو نبیوں کے نبی ہوں گے. آؤ اس تاریخ کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، سے ملاحظہ فرمائیں. میرے نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین پر ایک بہت بڑا بادشاہ آیا. اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ میں چلتا تھا. جہاں جاتا 1,00,000 فوجی اس کے ساتھ میں رہتے، 12,000 ڈاکٹر اس کے ساتھ رہتے تھے، تاکہ اگر مجھ پہ کوئی حملہ کرے تو یہ 1,00,000 فوجی اس سے مقابلہ کر لے، اور جو آنے والا مجھ پر حملہ کرنے والا ہے اس کو وہیں پر ختم کر دیا جائے. وہ ملک یمن کا رہنے والا بادشاہ جس کا نام طب اول ہمیرے ہے، سیر کرنے کے لیے اپنے ہاں یمن سے نکلا. 1,00,000 فوج ہے، 12,000 ڈاکٹر ہے، 400 عالم ہے. 400 عالموں کو لے کر کے نکلا. سیر کرتے ہوئے پہلے ملک یمن سے گیا، نکلا اپنی ملک یمن سے. سب سے پہلے وہ
ملک یمن سے نکلا تو سب سے پہلے اس جگہ پہ گیا جہاں پر آج اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر ہے۔ تو پیغمبر حمیری 400 عالم و 12,000 ڈاکٹر 1 لاکھ فوجیوں کے ساتھ میں چلتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو یہ معلوم تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس سے بڑی کسی کی فوج نہیں ہے، اس کے ڈاکٹروں کے جیسی کوئی ڈاکٹر نہیں، جیسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے عالموں کے جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ آج کے دور میں اس وہ یہ سوچ کے رکھا تھا آج کے دور میں کوئی نہیں ہے۔ جہاں وہ جاتا تھا لوگ اپنی پلکوں کو بچھا دیا کرتے تھے اس کے بھگت کے لیے، اس کی خوش آمدید کے لیے لوگ اپنے گھروں کو بند کر کے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ بادشاہ کی بھگت کے لیے لوگ اپنے بالوں کو بچھا دیا کرتے تھے۔ تو اول حمیری جب خانہ کعبہ ملک حرم میں داخلہ لیا اور اس نے سنا خانہ کعبہ جاؤ جہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہو، اللہ اکبر کہتے ہیں خانہ کعبہ جب گیا، جب اہل قریش کے قبیلے کے پاس گیا تو وہاں کے بستی کے لوگ اتنے بڑے بادشاہ کو دیکھ کر کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اللہ اکبر اتنی بڑی فوج لے کر کے بادشاہ حمیری جو ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد میں جب خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومنے لگا کوئی اس کے آؤ بھگت کے لیے باہر نہیں نکلا، اس کی خوش آمدید کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا۔ اللہ اکبر اس نے اپنے وزیر سے پوچھا اے میرے وزیر سنو یہ کون سی بستی میں ہم آ گئے ہیں؟ ارے میں وہ راجا ہوں جہاں نکل جاتا ہوں لوگ میرے دیدار کے لیے تو پریشان رہتے ہیں، لوگ اپنی پلکوں کو بچھاتے ہیں، لوگ اپنے بالوں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیز دوستو بادشاہ حمیری نے کہا تھا اے میرے وزیر پتہ کرو آخر یہاں کے لوگ میری آؤ بھگت کے لیے میری خوش آمدید کے لیے یہاں کے لوگ کیوں نہیں نکلے ہیں؟ اللہ اکبر اس کے وزیر نے پتہ لگایا تو کہا یہ اہل قریش کا خاندان ہے، یہ اہل قریش کا خاندان ہے، ہاشم بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، یہاں پر ایک گھر بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا گھر ہے؟ تو کہا یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ کا گھر کہتے ہو، اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا ہے۔ کہا جانتے ہو یہ اہل قریش کے وہ خاندان کے لوگ ہیں کہ جن کے دیدار کے لیے پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے۔ ارے تمہارے پاس 1 لاکھ فوج ہے، 12,000 ڈاکٹر ہے، 400 عالم ہے، یہ وہ اللہ کا گھر ہے جس کے دیدار کے لیے راتوں دن پورے دن 24 گھنٹہ میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ، نہ جانے کتنے لاکھ لوگ اس گھر کے دیدار کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا پیر چومتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا دیدار کرتے ہیں۔ ارے ان کی آؤ بھگت کے لیے دنیا اکٹھا ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جب اعلان نے کیا بادشاہ حمیری نے اعلان کیا اے لوگوں آؤ میرے پاس بیٹھو مجھ سے باتیں کرو۔ کہتے ہیں بعض لوگ تو آ گئے لیکن اہل قریش کے خاندان میں ایک حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے خاندان کے جو دادا تھے جن کا نام بنو ہاشم تھا ان کے دادا تھے وہ نہیں گھر سے نکلے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو خانہ کعبہ کے متولی ہے، کہا یہی تو خانہ کعبہ کے متولی ہے۔ ان کے تمام لوگوں نے کہا اے بنو ہاشم کے اے ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا تھا اے کعبہ کے متولی یہ راجہ آیا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے میری آؤ بھگت کے لیے آ جاؤ، میری خوش آمدید کے لیے آ جاؤ، تم نہیں جا رہے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ راجہ ہم لوگوں کو مارے گا، ہم لوگوں کو ڈانٹے گا، ہم لوگوں کے سروں کو کاٹ ڈالے گا۔ تو جانتے ہو حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے جتنے دادا تھے ان لوگوں نے کہا تھا میرے نسب میں میرے جسم میں نور محمدی ہے، نور محمدی موجود ہونے کی وجہ سے میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اللہ اکبر میرے دوستو بادشاہ حمیری نے کہا تھا اے آنے والا پیغمبر کے دادا سنو تم نہیں آ رہے ہو میں تم کو قتل کر دوں گا، خانہ کعبہ کو گرا دوں گا اور آنے والا جو پیغمبر ہے اسے بھی مٹا دوں گا۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ کا قہر جیسے نازل ہوا ناک اور منہ سے خون گرنے لگا۔ اللہ اکبر ایک طرف ناک سے خون گر رہا ہے، دوسری طرف منہ سے خون گر رہا ہے، آنکھوں سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر ناک اور منہ سے جب خون گرنے لگا اپنے ڈاکٹروں کو بلاتا ہے، ڈاکٹر جلدی سے آتے ہیں علاج کرتے ہیں لیکن دوائی فیل ہو جاتی ہے، دوائی کارگر نہیں رہتی ہے۔ تو جانتے ہو بہت کافی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن کا عرصہ گزر گیا، اب اس خون کی جگہ سے پیپ اور مواد بہنے لگے، عجیب طرح کی بدبو پھیلنے لگی، لوگ گھن محسوس کرنے
کہنے لگے. راجا کہتا ہے اے میرے ڈاکٹر تمہاری ڈاکٹری کہاں چلی گئی ہے, تمہاری دوا کہاں چلی گئی ہے؟ آخر میرے یہ کان اور منہ سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ مواد کی شکل میں, پیپ کی شکل میں نکل رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ سے گھن کرے, لہذا ذرا عالموں کو بلاؤ, ان سے مشورہ کرتا ہوں. اور عالم حضرات آئے اور آنے کے بعد میں بادشاہ کے نس کو پکڑا اور کہنے لگے اے بادشاہ تمہاری دنیا کی دوا کام نہیں کر سکتی ہے, یہ آسمانی بیماری ہے, یہ آسمانی بیماری ہے. لگتا ہے کہ تم نے اس شہر کو مٹانے کے لیے, اس گھر کو مٹانے کے لیے, اس گھر کو مٹانے کے لیے اور ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے, جس کا نام زمین پر محمد ہے, آسمان پر نام احمد ہے. اس کے دادا جو متولی ہے, ان کے خاندان کے جو دادا متولی ہے, جو آنے والے 1000 سال کے بعد میں نبی آئیں گے انہی کے صلب سے آئیں گے. اللہ اکبر, بعد نسل بعد انہی کے صلب سے, انہی کے خاندان سے محمد رسول اللہ آئیں گے. تم نے دل میں ٹھانا ہے, تم نے دل میں تصور کیا ہے میں محمد کو مٹا دوں گا, محمد کے خاندان والوں کو مٹا دوں گا, اللہ کے گھر کو مٹا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان کو, اپنے نبی آخر الزمان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے, نبی آخر الزمان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے, نبی کی شان کے لیے اللہ نے تم پر قہر نازل فرما دیا ہے. اللہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تم پر قہر نازل فرما دیا ہے. اگر تم نے دل سے نیت اخر ہٹایا نہیں ہے, رسول اللہ سے توبہ نہیں کیا ہے, رسول اللہ سے توبہ نہیں کیا ہے, رسول اللہ کی شان میں جو تم نے بدبختی کی ہے, جو گستاخی کی ہے, اگر اس سے تم نے توبہ نہیں کیا ہے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے, چند دن کے مہمان ہو, تم برباد ہو جاؤ گے. لہذا طب اول حمیری کہتا ہے اے میرے غالموں سنو, میں توبہ کرتا ہوں, میں خانہ کعبہ کو نہیں گراؤں گا, رسول اللہ کے خاندان کے داداؤں کو نہیں ماروں گا. اتنا کہنا تھا. تاریخ میں آیا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا راجا جس کو خون آ رہا تھا, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا, توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد میں اپنے دل میں سوچتا ہے اس شہر کو بساؤں گا اور اس کے اندر ایسے ہیرے جواہرات لگاؤں گا جس کا کوئی جواب نہیں ہے. متولی کو بلاتے ہو, ریشمی کپڑے دیتے ہو, ہیرا جواہرات دیتے ہو اور کہتے ہو اگر میں زندہ رہا تو نبی پر کلمہ پڑھوں گا اور ان پر ایمان لے آؤں گا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اول حمیری نے توبہ کیا دل میں, کہا مولا مجھے معاف کر دے, میں تیرے رسول کی بارگاہ میں بے ادبی کی ہے, اللہ میری مرض کو دور فرما دے. کہتے ہی اتنا سوچنا تھا بغیر دوا کے اچھا ہو جاتا ہے. اب وہیں سے سیر کرتے ہوئے نکلا. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ ڈاکٹر کیوں رکھتا تھا؟ اس لیے ڈاکٹر رکھتا تھا کہ جس علاقے میں جائے جہاں قیام کرنا ہو وہاں کی مٹی کو چیک کیا جائے کہ میرے راجا کو سوٹ کرے گا کہ نہیں سوٹ کرے گی. وہاں کی مٹی, وہاں کی آب و ہوا وہ ڈاکٹر چیک کرے کہ میرے راجا مہاراجا کو یہاں کی آب و ہوا, یہاں کی مٹی, یہاں کا پانی سوٹ کرے گا کہ نہیں سوٹ کرے گا. اللہ اکبر. خانہ کعبہ سے وہ فوج پکڑ لے کر کے نکلا. ابھی کچھ دور پر پہنچا تھا. اللہ اکبر. ابھی کچھ دور پہ پہنچا تھا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹروں کو بلاتا ہے, کہتا ہے یہاں کی مٹی کو چیک کرو, یہاں کی مٹی اچھی ہے کہ نہیں ہے, یہاں کا پانی کیسا ہے. ڈاکٹروں نے جب مٹی اٹھایا تو کہا اے میرے راجا, ہے میرے بادشاہ, اس مٹی کو ہاتھ میں لے رہا ہوں. ارے میں مٹی نہیں لے رہا ہوں, اس مٹی میں تو شفا ہے, اس مٹی میں دوا ہے. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا اس مٹی کو میں نے ہاتھ میں لیا ہے, ایسی مٹی پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. مٹی یہ جو مٹی ہاتھ میں لے کر رکھا ہو لگتا ہے یہ دنیا کی مٹی نہیں ہے بلکہ جنت کی مٹی ہے. آسمان سے آواز آتی ہے ہاں ہاں اے راجا کے سپاہیوں, مدینہ کی مٹی ہے, یہیں پر رسول اللہ کے آخر مقام ہوگا, آخری گھر ہوگا, یہیں پر رسول اللہ تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب عالموں سے کہتا ہے دیکھو یہ وہی مدینہ ہے جس کی آسمان سے آواز آئی ہے. عالموں نے جب کتابوں کا حوالہ مطالعہ کیا تو کہا ہاں میرے راجا صاحب, اے میرے بادشاہ, یہ وہی زمین ہے جہاں پر رسول اللہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آئیں گے. تو کہتے ہیں تو اول حمیری نے 400 عالم جو وہاں پر تھے ان کو جو ہے وہیں پر بسا دیا. مدینہ المنورہ جو آج آباد ہے 400 عالموں کے ذریعے سے
तुब्बे अव्वल हुमैरी ने आबाद किया था। अल्लाह अकबर। तुब्बे अव्वल हुमैरी ने 400 आलिमों को दिरहम और दीनार दिया, बड़े बड़े मकानात तामीर करवाए और करवाने के बाद में कहा तुमको यहीं पर रुकना है, अब तुमको कहीं नहीं जाना है, मैं तुमको यहाँ आबाद करूंगा। अल्लाह अकबर। उसे मालूम हो गया था यहीं पर नबी आखिर ज़मा का आखिरी मकाम होगा, यहीं पर नबी आखिर ज़मा का मकाम होगा। उसने बड़े बड़े महल आलिमों के लिए बनवाया और उन आलिमों में जो सरकार थे, जो बहुत बड़े मुफक्किर मुदब्बिर थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनके लिए एक मंजिला इमारत बनवाई, बहुत आलीशान मंजिल बनवाई और उसके बाद में 2 मंजिला इमारत उसी के बगल में और बनवाया। और जब बनवा करके तामीर करवा कर रेडी कर दिया तो एक खत लिखा। किसके नाम लिखा? मेरे नबी के नाम लिखा। क्या लिखा? जिसको बशारत दी गई थी कि नबी ये आखिर ज़मा होंगे, अहले कुरैश के खानदान से होंगे। अल्लाह पर उनका नाम आसमान पे अहमद होगा, जमीन पे नाम मोहम्मद होगा और वो मक्का में पैदा होंगे, कुछ साल वहां रहेंगे, उसके बाद वहां से चले आएंगे, मदीना में पहुंचाएंगे, मदीना की वही जमीन है। उसने लिखा, सुना था। आलिमों से जब बशारत सुनी तो उसने खत लिखा और 2 मंजिला मकान मेरे नबी के नाम पर बनवा करके रेडी कर दिया और खत में लिखा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाता हूँ, जब भी आप आओगे मैं आपका उम्मती हूँ। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हश्र के मैदान में मेरी शफाअत फरमा देना, मैं आपका सच्चा पक्का उम्मती हूँ। ए मेरे आका, अगर मैं जिंदा रहा आपके जमाने को पाया तो मैं कल में इत्तिबा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। ए मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज ही से ईमान लाता हूँ। अल्लाह अकबर। खत में लिखा, ये मकान आपका खादिम हुमैरी ने दिया है। ए मेरे रसूलुल्लाह, जब आप कभी मदीना आए तो आप किसी और के मकान में नहीं जाना बल्कि अपने मकान में जाना, तो मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ, मैं तो आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ। तुब्बे अव्वल हुमैरी ने 2 मंजिला मकान 1000 साल पहले मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले 1000 साल पहले 2 मंजिला इमारत बनवा करके तामीर करवा करके रेडी कर दिया और खत में लिखा, ये मकान किसी और का नहीं है, आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। अल्लाह बड़े आलिम को दे दिया और देने के बाद में कहा, ये खत मेरे नबी जब तशरीफ लाएंगे, अगर तुम जिंदा रहना तो इस खत को उनको दे देना, अगर तुम नहीं जिंदा रहना तो अपने बेटे को वसीयत कर देना कि ये खत उनको दे देंगे, अगर वो नहीं जिंदा रहेंगे तो अपने बेटे से ये भी वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्ल ये खत देते रहना, जब नबी आएंगे तो उनके हाथ में जाना चाहिए। यही तारीख में आया है कि मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, रबीउल अव्वल की 12 तारीख में मक्कतुल मुकर्रमा की पाक से जमीन पर तशरीफ लाए और कुछ जमाना तक रहने के बाद में जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कुफ्फार ने मेरे नबी को सताने की कोशिशें की है, दीन फैलाने के लिए मेरे नबी ने तमाम तर मेहनत मशक्कतें की है, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ, ए महबूब, दीन की तबलीग के लिए मक्का को छोड़ करके मदीना चले जाओ। मेरे नबी मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ करके मदीना तशरीफ ले जाते हैं। मदीना वालों ने सुना मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, खातिमुन नबिय्यीन आ रहे हैं, ताहा व यासीन आ रहे हैं, मुज़म्मिल वाले आका आ रहे हैं, मुदस्सिर वाले आका आ रहे हैं, वो आका आ रहे हैं जिनके नक्शे कदम पर सोने और चांदी के पहाड़ घूम रहे हैं, वो नबी आ रहे हैं जिनके इशारे से चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, वो नबी आ रहे हैं जिन्होंने डूबे हुए सूरज को वापस निकाला है, वो नबी आ रहे हैं जो चलते हैं तो पैर सजदे में गिर जाते हैं, पैर सजदे में गिर जाते हैं, वो नबी आ रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो नबी आ रहे हैं जिनके लिए जन्नत अल्लाह ने बनाई है। अल्लाहू अकबर। मदीना के लोगों ने घर बार छोड़ करके मदीना के बाहर आ गए, मदीना के बाहर आ गए। हर लोगों ने यही कहा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हर जानिब से नबी की आमद की खुशी में झंडे लगाए जा रहे हैं, मरहबा या मुस्तफा कहा जा रहा है। मेरे दोस्तों, बच्चियों ने तब बजाए थे, नबी की आमद में खुशियां जाहिर की थी, लोगों ने खुशी मनाया था, लिहाजा मदीना में मेरे नबी तशरीफ लाए। हर लोग अपने घर को सजा दिया, अपने घरों को लाइटिंग कर दिया, अपने जमाने के तबार से घर को सजाया कि नबी मेरे घर में आ जाए। उसने सजाया, वो कह रहे कि मेरे घर में नबी आ जाए। हर लोग अपने अपने घर को सजा दिया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए, अच्छे अच्छे खाने बनवाए कि मेरे नबी आएंगे, उनके तमाम जुमला साथी आएंगे तो वो मेरे घर में क़याम फरमाएंगे। अब मदीना के जितने लोग थे सब लोग यही आरज़ू कर रहे हैं, सब लोग यही तमन्ना कर रहे हैं, नबी मेरे घर में तशरीफ ले आए, नबी मेरे घर में आ जाए। अल्लाह अकबर। अब नबी आखिर ज़मा है, वो नबी है जो किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हर लोग नबी से कह रहे हैं, आका मेरे घर में आप तशरीफ ले जाइए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं ऊँटनी पर बैठा हूँ, मेरी ऊँटनी जहाँ पर रुका करके जिसके घर पे रुकेगी, जिसके घर के सामने रुकेगी, मैं उसी के घर में जाऊंगा। अल्लाह अकबर।
के हाथ उठनी पर छोड़ दिया। अब दिन भर उठनी घूमती रही, हर लोग ज़ियारत से शर्फयाब होते रहे, नबी की ज़ियारत कर रहे हैं, नबी का चेहरा देख रहे हैं, नबी के चाल देख रहे हैं, नबी की सूरत देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, नबी चल रहे हैं, उठनी चल रही है, शाम का वक्त हो गया, उठनी घूमते घूमते हजरत अय्यूब अंसारी के घर के पास रुक गई। अल्लाह अकबर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पास रुक गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी जब समझते हैं कि नबी आखिर ज़मा आ गए तो अपने एक खादिम को कहते हैं अब उस खत को ला करके मेरे पास रखो। अल्लाह अकबर, अभी अपने खादिम से कह रहे थे तब तक के मेरे नबी ने अय्यूब अंसारी से कहा था, ऐ अबू अय्यूब अंसारी सुनो सुनो, वो मेरा खत लाओ तो तुम पे अब्बुल हुमैरी ने दिया था, मेरे लिए मकान बनवाया था। मैं किसी के घर नहीं रुकूंगा, मैं अपने घर में रुकूंगा ताकि मेरा एहसान पूरी दुनिया पर हो, नबी के ऊपर किसी का एहसान और ना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमद मुस्तफा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने घर में तशरीफ ले, मेरे नबी से किसी ने बताया नहीं था, कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी वो खत लाओ जो तुम पे अव्वल हुमैरी ने दिया था। अल्लाह अकबर, खत लिया गया, पढ़ा और उसमें पढ़ने के बाद मेरे नबी मुस्कुराते हैं। वो लोगों सहाबा ने पूछा, हे मेरे आका मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो कहा जानते हो मेरे आने से कई हजार साल पहले मेरे उम्मती ने मुझे अपना मकान तोहफे में दिया था। अल्लाह अकबर, लिहाजा मैं उसकी शफाअत जरूर करूंगा। मेरे दोस्तों, पता क्या चला, मेरे नबी के आने से 1000 साल पहले ये बशारत दे दी गई थी कि अहले कुरैश के खानदान में हजरत अब्दुल्ला के घर में आमना की गोद में नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के तशरीफ लाना बहुत ही अज़मत और बरकत और रहमत वाला है। ए मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नबी की आमद के ऊपर तकरीरें इंशाअल्लाह आप सुनते रहेंगे, आप बारहा सुनते रहेंगे। आखिरी पॉइंट में मैं जाकर के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आप अपने घर को रोशन कर रहे हो, ये आप रेगा नहीं कर रहे हो, नबी की मिलाद कर रहे हो, अपने रकम को बर्बाद नहीं कर रहे हो। ये जो तुम नाते सुनकर कई नाम दे रहे हो, बर्बाद नहीं कर रहे हो। न जाने कितनी अपनी निगाहों से तुमने देखा होगा कि जब नौटंकी नाच होती है, लोग रंडियों के ठुमकों पर बड़ी बड़ी गड्डियों को उड़ा देते हैं। मेरे दोस्तों, ये रुपया बर्बाद है, आकिबत बर्बाद कर रही है। लेकिन अगर तुमने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर के किसी को तुमने खुशी में दिया तो जानते हो ये तुम नहीं दे रहे हो, ये तुम नहीं दे रहे हो, बल्कि तुमसे मेरे नबी दिलवा रहे हैं। जानते हो एक सहाबी रसूल है तो हस्सान बिन साबित जब नाज शरीफ पढ़ते थे तो मेरे नबी खुश होकर के उनको नजराना दिया करते थे। ए मेरे दोस्तों, जब नबी की मिलाद हो बहुत खुशदिली के साथ जाया करो, इसलिए कि तुम्हारे जिस्म में जान है तो मेरे नबी का एहसान है। कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूँ, वो कैसे जान है? जब तक ये मेरे नबी का एहसान रहेगा तभी तक तुम और हम सब कोई जिंदा है। वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, जब बना करके रेडी कर दिया, रूह डालना हुआ, और हम सब किसके बेटे हैं? आदम के बेटे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हम सब किसके बेटे हैं? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मेरे अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, दादा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मिट्टी का पुतला बनाया और रूह डाला, जानते हो रूह जिसको जान कहते हैं, रूह को डाला जिसमें में रूह झट से बाहर निकल आई। अल्लाह अकबर, फिर डाला गया, फिर रूह बाहर निकल आई, फिर डाला गया, रूह बाहर निकल आई। आवाज आई, ए रूह आदम की जिस्म में क्यों नहीं रुक रही है? तो रूह ने कहा था मौला आदम की जिस्म में अंधेरा है, इतना अंधेरिया घुट है, मैं अंदर मुझे बेचैनी होती है, मैं अंदर नहीं रह सकती हूँ। तो अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से अपने नूर से नबी के नूर को जो बनाया था, उसी नूर के एक हिस्से को आदम की पेशानी में डाल दिया था। जैसे नबी के नूर का पेशानी आदम की पेशानी में जाता है, आदम का जिस्म जगमग जगमग होने लगता है, आदम के जिस्म में रोशनी फैल जाती है। रूह को डाला गया, फौरन रूह करार पा गई। आवाज आई, अब तो नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा है, मैं यहीं पे रहूंगी। मेरे दोस्तों, मतलब क्या है? मेरे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब मेरे नबी का नूर आया तभी रूह टिकी, और जब वो नूर बाहर होता है तभी इंसान की जान जाती है। पता क्या चला? हम बेटे हैं आदम के, हम बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम के। मेरे अब्बा के जिस्म में नबी का नूर गया था, मेरे जिस्म में भी नबी का नूर है। जिस दिन नबी का नूर निकल जाएगा, रूह रुक नहीं सकती है, जान टिक नहीं सकती है। इसलिए शुक्रिया मनाओ, नबी की आमद खुशियां मनाओ, झंडे लहराओ, सलातो सलाम पढ़ो, दुरूदो सलाम पढ़ो, फातिहा करो, खुशी जाहिर करो।
لیے کہ نبی کا نور نہیں ہے، اور کبھی نبی کا نور نہیں ہوگا تمہارے جسم میں تو تم مردہ ہو جاؤ گے، تمہارا جسم بیکار ہو جائے گا، اسی کو مردہ کہتے ہیں۔ لہذا احسان ہے کہ ہم اور آپ زندہ ہیں، ہمارے جسم میں نور محمدی ہے۔ کہتے ہیں گھر میں جاؤ سلام کرو، اس لیے کہ کوئی ہو تب بھی سلام کرو، نہ ہو تب بھی سلام کرو، اس لیے کہ ہر گھر میں نبی کا نور موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی روح موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، نبی کے ذکر مناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی آمد کی خوشی میں جلسے، میلاد، صلاۃ و سلام سب کچھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ کہنا باقی ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، عالم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چند جملوں کو قبول فرمائے۔ مجھ سے جو بولنے میں غلطی ہو گئی ہو، آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔